حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام حج سے واپس آ رہے تھے تو غدیر ان جگہ پر وہاں پہنچے. یہ واقعہ ثابت تھی، لیکن اس کو بڑا چڑھا کے بیان کر کے، اس کو غلط انداز میں بیان کر کے اس کے تو اصل سیاق و سباق سے ہٹایا گیا، ورنہ غدیر خم والا واقعہ درست صحیح مسلم ٹائم موجود ہے. ادھر پہنچتے ہی یہ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ نبی علیہ حضرت علی کے بارے میں کسی نے برا بلا کہا ہے. تو اس موقع پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر آپ نے حضرت علی کی فضیلت بیان کروائی. اس موقع پر فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اگر آپ نے اپنے طرف سے پہلے یہ فرمایا کہ میں کیا اللہ کا رسول نہیں ہوں، کیا تم سب کے لیے سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا ضروری نہیں ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو تمام مومنین سے اپنے آپ سے بھی اللہ کے نبی تمام مومنین کے قریب ہے، ان سے محبت کرنے والے ہیں. یہ اللہ نے نہیں فرمایا. پھر فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اگر میں کسی کا دوست ہوں تو پھر یہ علی اس کا دوست ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یعنی میں جس کا دوست ہوں تو وہ اس کا دوست علی بھی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ علی سے محبت کرنا وہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرنے کی طرح، علی سے بغض رکھنا وہ ہے کہ مجھ سے بغض کرنے کے مترادف. یہ بات سننا، مولا کا معنی مختلف آیا ہے. مولا کا معنی دوست، محبوب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ حاجت روا مشکل کشا ہو گیا ہے. وہ تو اللہ کے بندے تھے، بہت اللہ کے ولی تھے، چوتھے نمبر کے خلیفہ تھے، اشرا مبشرہ میں سے ہیں، نبی علیہ السلام سب کے رشتہ داروں میں سے ہیں، چچے کا بیٹا ہے، آپ کے داماد ہے. یہ سارے فضائل اپنے جگہ پر، لیکن اس میں یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں سے مبالغہ کیا جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے شان سے بھی بڑھایا جائے. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ آپ کی فضیلت اپنی جگہ پر. آپ کی زیادہ فضیلت ہونے سے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ دوسرے صحابہ سے بھی، ابوبکر و عمر سے بھی افضل ہو گئے. ابوبکر و عمر کی آپ نے فضائل میرے سنے ہیں، بہت زیادہ فضائل، لیکن ان کے درمیان کوئی تعارض، کوئی اختلاف نہیں. ہر ایک کے فضائل اپنے اپنے جگہ پر ٹھیک ہے. اسی طرح ایمان رکھنا چاہیے. تو کسی کی فضیلت سے کسی کی تنقیص لازم نہیں آتی. کسی کو فضیلت ملنے سے، کوئی خاص چیز کے اندر فضیلت ملنے سے تو وہ دوسرے کی تنقیص لازم نہیں آتی. تو ہر فضائل، ہر صحابی کے فضائل، خلفائے راشدین میں ہر ایک کے جو فضائل ہے اپنے اپنے جگہ پر بہت عظیم ہے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کو فضائل عطا فرمائے ہیں. تو یہ جو من کنت مولا ہو، جس کا میں اس کا دوست ہوں، تو علی بھی اس کا دوست ہے. سے مراد ان سے محبت کرنا، ان کا محبت ایمان کا تقاضا ہے، ان کا محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. اگر کوئی نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کو حضرت علی سے بھی محبت کرنا لازم ہے. جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرے گا وہ گویا کہ نبی علیہ السلام سے بھی محبت کرنے والے نہیں بن سکتے. تو اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ایک اور روایت ہے کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ بلکہ قسم کھاتے ہوئے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، والذی فلق الحب وبرع النسم، اس ذات کی قسم جس نے دانوں کو پھاڑ کر جس سے سبزہ نکالا ہے، وبرع النسم، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، ہر زیرو کو پیدا کیا، انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام قسم کھا کے فرمانے لگے، نبی علیہ السلام نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے، مجھ سے یہ وصیت کی ہے، مجھ سے یہ خاص بات کی ہے. کیا بات کی ہے؟ فرمایا کہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. فرمایا کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا. مجھ سے محبت کرنے والا، ان آج خود اپنے بارے میں بات ہے، اللہ کے نبی نے میرے بارے میں فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا. مومن کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے. ولا یبغضنی الا منافق، جو مجھ سے بغض و عداوت رکھے گا وہ منافق ہے. جو مجھ سے بغض و عداوت رکھے گا وہ منافق. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ